بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ بیان مضامین قرآن کا سلسلہ پورے ماہ رمضان مبارک میں جاری رہا۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے قرآن بھی سنا اور بیان قرآن بھی سنا۔ سننے کے حوالے سے آپ خوش قسمت ہوئے اور سنانے کے حوالے سے ہمارے محترم قاری عدنان صاحب کو اللہ نے توفیق دی۔ یہ اللہ کی توفیق ہوئی ہے، اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے قرآن پاک سنا دیا۔ اور بیان قرآن کی اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ہر پارے سے اور ہر سورت سے تھوڑا تھوڑا حصہ، جتنا وقت میسر تھا، جس طرح آسانی تھی، اس لیے کہ قرآن ایک بڑا وسیع اور گہرا سمندر ہے۔ اس کی ہر آیت، ہر لفظ کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ کوئی شخص اس کے بیان کا ہرگز حق ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ کوئی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہوگی کہ جب مجھے دورہ تفسیر قرآن پڑھانے کا موقع ملا۔ دورہ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے پوری تفسیر بیان کرنا۔ قرآن پاک کی جو دورہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے وہ عموماً اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں وہ کہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پہلے پڑھا ہوتا ہے، پھر ان کے لیے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تفسیر بتائی جاتی ہے۔ تو روزانہ ایک پارے کی تفسیر میں پڑھاتا تھا۔ طالبات کی تعداد 200 تھی یا اس سے بھی زیادہ، تقریباً 6 یا 7 گھنٹے لگتے تھے پھر ایک پارہ ہوتا تھا۔ تو 6 یا 7 گھنٹے لگا کے ہم اگر کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، پھر بھی بہت کچھ ہے اس میں بیان کرنے والا۔ جبکہ ہمارا یہاں سلسلہ کیا تھا 15 سے 20 منٹ 25 منٹ کی، لہذا اس میں محض چند اشارات آتے تھے۔ تو 2 صورتوں کا بیان باقی رہ گیا، آج صبح بھی بیان کیا۔ 2 صورتوں کا بیان عمدن چھوڑ دیا کہ آج رات کی اس نشست میں آپ کے ساتھ ملاقات ہو اور یہاں عرض کیا جائے جب نماز تراویح میں ختم بھی ہو جائے گا۔ پہلی صورت ہے فلق اور دوسری ناس۔ فلق اور ناس دونوں صورتوں کو ایک اکٹھا نام دیا گیا ہے، وہ ہے معوذتین۔ معوذتین کا معنی 2 پناہ والی صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں اتاری پناہ کے لیے۔ صحابہ کرام میں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو یہ تھا
کہ یہ دونوں صورتیں قرآن نہیں ہیں بلکہ دعائیں ہیں جو اللہ نے پناہ کے لیے سکھائی ہے۔ لیکن باقی صحابہ کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ قرآن ہے اور ہمارا بھی ان کے موافق ہے۔ یہ دونوں صورتیں پناہ کے لیے آئی ہیں لیکن قرآن کا حصہ ہے۔ پناہ کا پس منظر یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں لبید بن اعصم یا لبید بن اسام یہودی تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کر دیا۔ اس سے پہلے سورۃ قلم میں گزرا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ کافر لوگ آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نظر کی بھی کوشش کی، اور یہاں جو یہودی کافر تھے انہوں نے جادو کی کوشش کی، جادو کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اس کے بعض آثار محسوس کرتے تھے۔ ایک دن آپ سوئے، پھر سو کے اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ فرمایا اے عائشہ، میں نے اللہ سے ایک بات پوچھی تھی، اللہ نے خواب میں مجھے بتا دیا۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ یا اللہ میری کیا حالت ہے، تو اللہ نے خواب میں دو فرشتے بھیجے، ایک کہتا ہے کیا یہ وہی ہے، دوسرے نے کہا وہی ہے۔ پہلے نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے، دوسرے نے کہا اس پہ اثر ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کس نے کیا ہے، اس نے کہا لبید بن اعصم نے کیا۔ پھر پوچھا کہاں کیا ہے، کہا بئر ذی ذروان میں کیا ہے۔ مدینہ کے باہر ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر ذی ذروان۔ اس میں اس یہودی نے جادو کر کے ایک چیز جس پہ جادو اس نے پڑھا تھا وہ اس کنویں میں پھینکی۔ اس نے کچھ لکڑی کی طرح چیز لی اور اس میں بعض روایات میں کچھ بال جمع کیے اور اس کے اوپر دھاگا لپیٹا اور 11 گرے لگا دے۔ فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا۔ پھر آپ صحابہ کرام کو لے کے وہاں گئے۔ اس کنویں کا پانی اس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا تھا، اور جو اس کے قریب قریب درخت تھے کنویں کے، ان کے پتے خشک ہو گئے تھے، ٹہنیاں ان کی کالی ہو گئی، یعنی اتنا شدید اثر تھا اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکلوایا، اسے ضائع کیا، یا ایک روایت میں اسے دفن کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو کھلوایا نہیں، اوپن کرنا چاہیے، معاملے کا پتہ چلے کیا ہے، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ سارے سوال ہوتے ہیں لوگوں کو۔ فرمایا یہ ایک شر تھا جس کو میں نے دبانا زیادہ مناسب سمجھا کہ ایسے معاملات میں انسان کو صرف شفا سے غرض ہونی چاہیے، اگلی اغراض اس کے دل میں اور معاشرے میں بہت خرابیاں پیدا کریں۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب آپ نے اس چیز کو پکڑا جس پہ 11 گرے تھی تو آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے۔ اگر آپ غور کریں تو ان دونوں صورتوں کی ملا کے 11 آیتیں بنتی ہیں، ایک کی 5 ہے اور ایک کی 6 ہے، تو 11 آیتیں ہوئی اور ہر آیت پہ ایک ایک گرہ کھلتی گئی، لہذا جادو کا یہ اثر ختم ہوا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو یا کوئی بھی انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز جو ہے
اس کا اثر اللہ کے پاک نبیوں رسولوں پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جن سے بشر سے پیدا کیا گیا۔ اور اللہ نے خود فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہذا یہ معاملہ ہوا۔ پھر اللہ نے تعلیم فرمایا، سکھایا کہ آپ ایسے کریں، آپ نے کیا، اللہ نے کھول دیا۔ تو اس اثر کو ان قرآنی صورتوں کے ساتھ ہی ظاہر کیا جائے۔ جادو کے بدلے میں جادو نہیں کروانا چاہیے، جادو کے بدلے میں جادو کروانا درست نہیں، کرنا بھی کفر ہے، کروانا بھی کفر ہے۔ اگر ان صورتوں کے پڑھنے سے اللہ شفا دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی آزمائش ہے، اور مومن جب تک آزمائش اور تکلیف میں رہے اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے اس جادو کو اب جادو سے ختم ہی کرانا۔ تو ان دو صورتوں کے مضامین کے ساتھ ہی اس سال کے مضامین قرآن پاک کا سلسلہ مکمل ہوا۔ ایک حصہ جو صبح کا تھا وہ مکمل ہوا۔ اس سال پوری ترتیب سے 3 حصے جاری ہو گئے۔ ایک نماز عشاء کے بعد مسجد محمدی امامیہ کالونی میں، جو انشاءاللہ کل ختم ہوگا، اور ایک نماز عصر کے بعد جو پرسوں ختم ہوگا، اور صبح آپ کے ہاں جو ابھی ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کئی ایام جو ہے وہ ہمارے شرکپور روڈ الرحمان گارڈن کے پنجاب کالج میں ہوئے۔ کئی سپاروں کا بیان دن 11 سے پونے 12 میں واعظ کرتا رہا، وہاں ہم نے پرسوں ختم کیا۔ یہ اللہ کی محض توفیق ہے کہ مسلسل بیان کے یہ 28 سال ہیں، اور شروع سے میری عادت یہ رہی ہے کہ 2 دفعہ، یعنی ایک دفعہ نماز تراویح کے بعد اور ایک دفعہ نماز فجر کے بعد۔ تیسرا جو حصہ ہے یہ بھی 5 سالوں میں ہوا، پچھلے سال بھی 3 جگہ ہی تھا۔ ایک فہم قرآن کورس میں تھا، اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور پھر کئی پارے جو ہیں وہ 4تھی جگہ بھی ہوتے رہے کئی سالوں میں۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اس کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ 28 سالوں میں یہ 56 دفعہ بنتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو ایک مرتبہ زیادہ ہوا تو یہ غالباً 60 تک چلا گیا۔ تو یہ گنتیاں، یہ اعداد و شمار محض اپنی ایک یادداشت ہے، یہ اللہ کے سامنے کوئی دکھاوا یا سناوا نہیں، وہ ہر ایک کے عملوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ اور سب سے اچھا عمل وہی ہے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ لہذا میرے لیے یہ مقام مسرت ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ پہلے دن سے لے کے آج آخری دن تک بہت سارے ساتھی مسلسل توجہ کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور اب میں گر نہیں سکتا، نام نہیں لے سکتا۔ بعض ساتھی ایسے ہیں ماشاءاللہ جو ہر روز شامل ہیں، جنہوں نے ایک بھی دن وقفہ نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ انہیں لے آئے، اور ان کی قرآن کے ساتھ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھیوں کا بیٹھنا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ تو دعائے ختم القرآن جو ایک یہاں لکھی جاتی ہے مختصر، وہ ابھی ہم کر دیتے ہیں۔ بعد میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وطروں کے بعد یا جب آپ چاہیں رات کے آخری حصے میں قاری صاحب سے میں عرض کروں گا کہ دعا کرا دو۔ اگر اجتماعی ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ ہر شخص اپنی اپنی دعا کر سکتا ہے۔
تو یہاں جو دعا لکھی ہے جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں وہ انہوں نے یہاں نہیں لکھی، خیر میں زبانی اس کو یاد رکھتا ہوں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ قبر کی وحشت و تنہائی میں قرآن کو میرا مونس اور ساتھی بنا دے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے مجھ پہ رحم فرما دے. واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہ جو قرآن ہمیں بھول گیا ہمیں یاد کرا دے. وعلمنا منہ ما جہلنا، اور جس کا ہمیں سرے سے علم ہی نہیں قرآن کے جس حصے کا اس کا ہمیں علم عطا فرما دے. وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، اور اے اللہ اس کی تلاوت کی دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اے جہانوں کے پروردگار روز قیامت اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، دلیل بنا دے، ہمارے لیے سفارشی بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین.